اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستو، پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں ہم ممبئی لوکل ٹرین بم بلاسٹ معاملے کو لے کر۔ 18 سال گزر گئے، لیکن سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے خبر سنا رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے جمعیت علماء کی محنتوں کو، ہماری ٹیم کی کوششوں کو کامیاب کیا، اور وہ 12 لوگ جن میں سے 5 کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور 7 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اور ایک عبدالواحد شیخ جو پہلے ہی بری کر دیا گیا تھا، اس نے کتاب لکھی، عبدالواحد نے بے گناہ قیدی، اس کتاب کا، واحد شیخ کی اس کتاب کا اوپننگ میں نے میری طرف سے جلگاؤں کے اقرا کالج کے گراؤنڈ میں کروایا تھا۔ تو واحد شیخ پہلے ہی رہا ہو گئے تھے، باقی جتنے بچے تھے اس میں سے ایک کورونا کے دور میں ایک جوان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن 18 سال سے جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی ہماری ٹیم اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور صبح صبح لوگوں نے مجھے کیمرے پر آتے وقت میں خوشخبری سنائی کہ مفتی صاحب ممبئی ہائی کورٹ نے ان تمام 12 لوگوں کو، جن میں 5 پھانسی کی سزا اور 7 عمر قید کی سزا، ان تمام کو نردوش قرار دیا اور باعزت بری کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ان تمام کی تصویریں بھی آپ اسکرین پر دیکھیں گے، ہمارے شاکر خان صاحب اسکرین پر ان کی تصویریں بھی لگائیں گے، لیکن آپ کو میں خاص طور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سمجھو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں، ایک تنظیم ایسی ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے ملک کی بھی خدمت کر رہی ہے، انگریزوں کو بھگانے میں سب سے بڑا رول ادا کیا ہے، اور ملک کی آزادی کے بعد بھی ملک میں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، ایکتا، امن، شانتی، پریم، سدبھاونا کا ماحول بنانے کے لیے وہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس تنظیم کا مہاراشٹر کا اپادھیکش بنایا گیا، اور جلگاؤں ضلع کا 16 سال سے ادھیکش ہوں۔ اس تنظیم کا نام جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی، اور ابھی میں کولہاپور سے آ رہا ہوں۔ اسی تنظیم کا پچھم مہاراشٹر کا پروگرام گزشتہ کل کولہاپور دارالعلوم شرولی میں تھا۔ جمعیت علماء ہند کو ہم سلام پیش کرتے ہیں پوری قوم کی جانب سے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت علماء کے، ہمارے بڑوں کا، پوری قوم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوم تو بے خبر ہے یار، قوم تو بے خبر ہے، لیکن اللہ نے کچھ بندے ایسے بنائے کہ جو قوم، ملک اور ملت کی ہر موڑ پر خدمت کرتے ہیں۔ جب بلڈوزر چل رہا تھا اس وقت بھی مولانا ارشد مدنی نے، ہماری ٹیم نے، جمعیت علماء نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جو کام دھرنے آندولن سے رک نہیں پا رہا تھا، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، بلڈوزر کی آتنکی کارروائی رک گئی۔ جی ہاں، ایسے ہی آج اس وقت 85 لوگ ایسے ہیں جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، ان کا کیس جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا ایک وکیل اگر سنوائی کے لیے ممبئی ہائی کورٹ آتا ہے نا، تو اس کی فیس معلوم کرو۔ جمعیت علماء اس وقت پورے ملک میں 500 سے زیادہ مقدمات لڑ رہی ہے۔ کہیں پر دنگے فساد ہو جائے، جوانوں کو اٹھا لیا جائے، جمعیت علماء سب سے پہلے ان کے کیسز لڑتی ہے۔ ابھی کولہاپور سے میں آیا، کولہاپور کوکن میں سیلاب آیا، کروڑوں روپے جمعیت علماء نے خرچ کیا۔ میڈیکل کے لائن سے جمعیت علماء لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، غریب بچوں کی تعلیم کے لیے جمعیت علماء لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے، کروڑوں کا بجٹ ہے جو جمعیت علماء خرچ کرتی ہے۔ اور بڑا کام ہے، جب کسی جوان کو، یہ 12 لوگ بری ہوئے نا، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، جب کسی جوان کو آتنکواد کے الزام میں اٹھایا جاتا ہے نا، تو چاچا اور بڑے باپ اور خاندان بھی ساتھ نہیں دیتا، اور ڈر کے مارے منہ پھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ان سے تو ہمارا برسوں سے رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ڈرتے ہیں خاندان والے بھی، سگے بھائی بھی، کہ آتنکواد کے الزام میں بھائی اٹھایا گیا ہے، کہیں شک کی سوئی ہماری طرف نہ گھوم جائے۔ لیکن ایسے وقت میں جب خاندان بھی ساتھ نہیں دیتا، رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے، ہماری ٹیم کھڑے ہو کر عدالت میں کہتی ہے کہ ابھی یہ ملزم ہے، الزام لگا ہے، مجرم ثابت تو کیا جائے۔ الحمدللہ جمعیت علماء کی محنتوں کو، کوششوں کو اللہ قبول کرتا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں بچے ملک میں
छूटते हैं। अभी मुल्क का एक बड़ा गोदी मीडिया चैनल है, जब हमने उदयपुर फाइल जो एक नीच किस्म की फिल्म आ रही थी, मुसलमानों के जज्बात से खेला जा रहा था और मुसलमानों और हिंदू भाइयों को लड़ाने की नापाक कोशिशें। मैं अक्सर कहता हूं ना, जब भी कोई इलेक्शन आता है तो फिर केरला फाइल आ जाती है, कश्मीर फाइल आ जाती है, और अभी भी बिहार का इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है, तो उदयपुर फाइल आ रही थी। जी हाँ, जैसे राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो चुनाव जब जब भी आते हैं तो ऐसी फिल्में लाई जाती है। मौलाना अरशद बद्दी ने उदयपुर फाइल को रिलीज होने नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक गोदी चैनल तिलमिला उठा, ये कौन है जमीयत, हर मामले में घुस आती है, हर मामले में अदालत चली जाती है, हर ये क्या ठेकेदार है। तो उस वक्त मैंने कहा हाँ, हम कौम के ठेकेदार है, और सिर्फ कौम के नहीं, मुस्लिम समाज के नहीं, हम मुल्क में अमन व अमान, एकता, शांति, प्यार और सद्भावना फैलाने के ठेकेदार है। हम नफरतों की साजिशों को कामयाब होने नहीं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज खुशी के साथ सुना रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने अपने इलाकों में जमीयत उलमा के नेटवर्क से जुड़ो, मजबूत करो जमीयत उलमा को, क्योंकि ये हमारे असलाफ की, बुजुर्गों की संगठन है। हम क्यों वक्त दे रहे हैं इतना बिजी होने के बावजूद? अगर अपनी आखिरत बनाना है और कुछ आखिरत के लिए भी करना है तो आ जाओ और जमीयत उलमा के साथ जुड़ जाओ और इन नेक कामों में हिस्सा लो जो जमीयत उलमा करती है। एक बार फिर उन तमाम साथियों को जो छूटे, क्योंकि मेरे अपने शहर का शेख आसिफ, जी हाँ, उसके घर भी हम गए थे और पूरी टीम हर तरीके से मदद कर रही थी। शेख आसिफ के बच्चे के निकाह में मैं शामिल था और कमाल की बात, मुझे मेरे बच्चे ने, शेख जैद ने बताया भी मुझे कैमरे पर आने से पहले कि मुफ्ती साहब ये फैसला आया और उधर आसिफ भाई के यहाँ पोता पैदा हुआ है जिस निकाह में हम शामिल थे। तो खैर, मैं दुआ भी करता हूँ कि अब जो लोग बाइज्जत बरी होकर आएंगे, अल्लाह उनकी अगली ज़िंदगी में अमन व अमान, खैर व बरकत और आफियत नसीब फरमाएं, आमीन। और एक बार फिर मेरे कायद मौलाना अरशद बद्दी के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी उम्र में खैर और बरकत के साथ, आफियत के साथ अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए, उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। और हमारी वकीलों की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी जमीयत उलमा की जानिब से कि हमारे वो वकील जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनको भी इसका बेहतर सिला, बेहतर बदला नसीब फरमाए, आमीन।